بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ایک ہندو بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا آپ وہاں جا کر کیا کرتے ہو؟ باپ کہتا ہے، بیٹی اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم دودھ ان کے قدموں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بچی کہتی ہے، بابا پھر آپ کیوں جاتے ہیں جب وہ دودھ پیتے ہی نہیں ہیں؟ باپ کہتا ہے، بیٹی عجیب بات ہے، آپ بھی حد کرتی ہو، پتھر کبھی دودھ پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں، کل میں مندر جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، مگر ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دے دیں۔ پنڈت نے کہا، جیسے تیری مرضی بیٹی۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر پہنچی، اور وہاں جا کر وہ مندر میں کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے۔ بھلا کبھی کوئی پتھر بھی بولا کرتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے، ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچی رو رہی تھی کہ اچانک سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا تو آپ بچی کے پاس آئے اور پوچھا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی کا چہرہ دیکھا اور بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ بچی نے کہا، بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی لے، مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو سمجھایا، بیٹی یہ تو پتھر ہے، یہ دودھ نہیں پیے گا۔ بچی نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھتا نہیں ہے بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بچی مسکرا اٹھی اور اس کا کام ہو چکا تھا۔ بچی گھر جاتی ہے، ماتھے پہ خون ہے اور کپڑوں پہ خون کے نشان، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ محلے دار بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بیٹی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، آپ کی بیٹی کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی اور سب کہنے لگے، بیٹی بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے کہا، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
باپ نے کہا بیٹی سچ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آؤں گی اور میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ کسی کو یقین نہ آیا تو بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا تم سب، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر چلی، اس مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کے کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج بت پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت نہیں۔ بچی رو کر کہتی ہے اے میرے خدا، آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا پنڈت تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی یہ سن کر زور زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا، آج تو دودھ پی لے، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا نا۔ بس بچی کا اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ پوری بستی حیران ہو گئی۔ بستی والے اس بچی سے کہنے لگے اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والے بابا کون ہیں جو اسے دودھ پلا کر گئے تھے؟ بچی نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے وہ کہاں سے آئے تھے، لیکن وہ ادھر سے آئے تھے اور ادھر سے گئے تھے۔ پوری بستی دوڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر وہ بستی والے کہتے ہیں بابا کیا تم وہی بابا ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا تھا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، ہم سب کا رزق اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے آپ کا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میری نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آئے تھے یا ہم گناہ گاروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے آئے تھے؟ پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کرامات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔